القتال وهو كره لكم، یہ قتال تمہارے اوپر، جہاد قتال جو ہے یہ فرض کر دیا گیا ہے اور تمہیں یہ ناپسند ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ جانتے ہیں کہ مجاہدین کی، اہل جہاد کی، جو الہی کلمات اللہ کی سربلندی کے لیے احیاء سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے ہیں، ان کی کس قدر فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جذبے کو مزید فروغ دیں، عوام بھی، حکمران بھی اور ہماری فوج بھی، تاکہ یہ جو لوگ جو اہل اسلام کے بارے میں، اہل پاکستان کے بارے میں غلیظ نظریات رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کو صفائی اصلی سے ختم کر دیا جائے تاکہ ان کو منہ کی کھانی پڑے، آئندہ ان کی آنے والی نسلوں تک پاکستان کی طرف میلی نگاہ کر کے دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ جہاد کے بارے میں ہی وہ اقبال کے بھی بڑے اشعار ہیں، اور شہادت کے بارے میں بھی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسبر کشائی، جو بھی اقبال نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ ان جرنیلوں کا کارنامہ ہے، اللہ نے ان کو ہمت دی، توفیق دی، اور انہوں نے جہاد کرتے ہوئے، ان کے پرخچے اڑاتے ہوئے میدان میں کودے اور پاکستان کے پرچم کو، اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا ہے۔ اس سے ملتا جلتا جو اگلا معاملہ ہے وہ قادیانیوں کا ہے، کیونکہ جہاد کی میں نے بات کی ہے، قادیانی جہاد کے منکر ہیں، جہاں وہ حج کے بارے میں عجیب نظریات رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قادیان میں آئیں، یہی تمہارا حج ہے، بیت اللہ میں مسجد جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میدان عرفات میں جانے کی، جمع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہماری قادیان کی مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی مانند ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں ہمیں کلمہ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے الگ بنانے کی، کیوں؟ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو یہ وہی غلام احمد قادیانی ہے جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دوبارہ نمودار ہوئے، اور قرآن کی آیت من بعد اسمہ احمد، کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، جس کا نام احمد ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدبخت کہتا ہے یہ احمد میں ہی ہوں، میں وہی محمد ہوں، اور کہنے والے نے، اس بدبخت نے یوں بھی کہا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، جس نے دیکھنے ہوں محمد اکمل، وہ دیکھے غلام احمد کو قادیان میں، نعوذ باللہ۔ یہ بدبخت جہاد کے بھی دشمن ہیں، اور یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے، جو جس کی جڑیں آج پھیلتی چلی جا رہی ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ تناور درخت بنتا جا رہا ہے۔ علماء نے، اہل علم نے لکھا ہے، مورخین نے، پہلے بھی فتنے رونما ہوئے، کئی قسم کے فتنے ہیں، اور جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے فتنے، جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے، وہ پہلے بھی پیدا ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ فتنے، وہ لوگ دبتے چلے گئے۔ لیکن یہ اس بدبخت کا فتنہ، جو انتہائی جاہل قسم کا انسان، جسے مہذب انسان کہنا بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کی توہین ہے، کہ جس قدر یہ بد کردار انسان تھا، نبی تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ بدبخت ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق میدان جہاد میں اترے، اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ اور اسی طرح اسود انسی نے، سجا نامی عورت نے، دیگر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ بدبخت جو ہے یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جہاد کا انکار کہتے ہیں جہاد کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولانا ظفر علی خان ان کے بارے میں کہا تھا، کبھی حج ساکت، کبھی ساکت ہو گیا حج، اور کبھی قید جہاد اٹھی، شریعت قادیاں کی ہے، رضا جوئی نصارہ کی۔ ان ظالموں کی بے خونی کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے امت مسلمہ کو آج پھر متحد اور متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے، 7 ستمبر 1974 کے حوالہ سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو متفقہ طور پر قرارداد پیش ہوئی تھی، وہ پیش کرنے والے خواجہ غلام سلیمان تونسوی تھے، جس نے
یہ باقاعدہ ٹائم بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عصر کے قریب اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ ہے اپنا قرارداد پیش ہوئی تھی۔ اور یہ قرارداد ظاہر بات ہے کہ یہ کرنی تو اپنا رکن اسمبلی نے تھی، لیکن اس کے پیچھے یہ قرارداد اور یہ دلائل دینے والے، پیچھے تیار کرنے والے، اس کی اپنا رہنمائی کرنے والے پیچھے علماء تھے، اہل علم تھے۔ اس میں نمایاں نام ہے وہ سوال نامہ اور دلائل تیار کرنے والے مولانا ابراہیم قمیر پوری رحمہ اللہ، اور اسی طرح بر صغیر پاک و ہند میں اس کے خلاف کفر کے فتوے جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء سے جو لیے گئے، وہ ترتیب دینے والے تھے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، مجاہد ختم نبوت، تحریک ختم نبوت کے مجاہد، اور اس پر 200 سے زائد علماء کے دستخط ہوئے ہیں تمام مکاتب فکر کے۔ اس کے اندر بریلوی مکاتب فکر کے بھی بڑے علماء، دیوبندی مکاتب فکر کے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث تو صفحے اول میں تھے، اور سب سے پہلے دستخط کرنے والے شیخ الگل بالگل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تھے، اور اسی طرح اس کے ساتھ مبالغہ کرنے والے مولانا عبدالحق غزنوی تھے، اور اس کے ساتھ مناظرے کے لیے میدان میں اترنے والے مولانا ثناء اللہ امرسری فاتح قادیان تھے۔ لیکن یہ بدبخت دوڑ جاتا تھا، میدان میں نہیں آتا تھا، جیسے آج کا جسے مرزا ثانی کہا جاتا ہے، مرزا جیل میں، مرزا محمد علی جیل میں، جیسے وہ بھی گھر بیٹھے للکاریں تو مارتا ہے لیکن باہر آ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے، اسی لیے اس کو مرزا ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، جسے مرزا اول ہم کہہ لیں، یہ ختم نبوت کا جو اپنا منکر تھا، یہ بھی ایسے ہی فرار ہوا، کئی دفعہ بھاگا، اور اس نے ایک دعا کی تھی۔ اہل علم نے کتابوں میں لکھا ہے، اہل کتب نے لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں تحریک ختم نبوت کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کی کتاب القادیانیہ، جو اس کا ترجمہ ہوا قادیانیت کے نام سے، اردو میں بازار میں موجود ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہدایت بھی دی ہے۔ مرزائیت اور اسلام کی کتاب پڑھنے والی ہے، اور اسی طرح مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب قادیانیت ہے، اور اسی طرح محقق العصر مولانا ارشاد الحق عطری حافظہ اللہ کی کتاب جو ہے قادیانی کافر کیوں، یہ لائق مطالعہ ہیں۔ یہ 2-3 کتابوں کے 4-5 کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم ذکر کریں تو 75 جلدوں پر لکھنے والے مولانا ڈاکٹر بہاؤالدین حافظہ اللہ، جو برطانیہ میں بیٹھے، جنہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ یہاں تو ایک سطر لکھنے کے لیے، ایک صفحہ لکھنے کے لیے جب کوئی تحریر لکھنی ہوتی ہے ایک اچھا خاصا وقت لگتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کھپا دی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ان علماء کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے، میں عرض کر رہا تھا، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کے بارے میں اس مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت نے یہ دعا کی، جس کی ایک ہی دعا قبول ہوئی تھی، اور وہ بھی اس کے گلے پڑ گئی۔ وہ کیا تھی؟ اس نے کہا اللہ اگر میں سچا ہوں نا تو مجھے مولانا ثناء اللہ امرسری کی زندگی میں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مولانا ثناء اللہ امرسری کی زندگی میں مجھے موت دے دے، اگر ثناء اللہ امرسری جھوٹے ہیں تو ان کو میری زندگی میں موت دے دے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا، تاریخ شاہد اور گواہ ہے کہ مولانا کئی سال بعد میں زندہ رہے اور فوت ہوئے اور سبودے میں دفن ہوئے۔ یہ غلام احمد قادیانی، یہ مولانا ثناء اللہ امرسری کی زندگی میں ذلت کی موت مرا، اور ایسے غلیظ اور کتے کی موت مرا کہ اس کو بیت الخلاء میں موت آئی، اور ایسے ہی تھا کہ جیسے ایک ناپاک اور ایسا غلیظ انسان کے لوگ اس کے قریب آنے تک کے لیے تیار ہونے کے لیے نفرت بھی کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے علماء کی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء جنہوں نے محنت کی ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، نوجوان نسل کو چاہیے، بزرگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو بتائیں، بچوں کو، والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بتائیں، اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کو بتائیں کہ یہ قادیانی کون ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور یہ اسلام اور اہل اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہیے، ان سے بچیے، ان سے خبردار رہیے۔ اگر ان سے ہم خبردار نہ ہوئے، ہم نے دھیان نہ کیا، توجہ نہ کی، تو آنے والی نسلیں جو ہیں، اور ہو رہا ہے ایسا، آپ دیکھتے ہیں کہ مراعات کے بہانے اور اسی طرح دنیاوی لالچ اور حسود
حصول کے لیے اور مختلف ممالک کے ویزوں کے لیے پاسپورٹ کے اوپر شناختی کارڈ کے اوپر لوگ اپنے آپ کو احمدی ظاہر کر رہے ہیں اور یہ لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ یہ بدبخت اس نے اللہ کی بھی گستاخی کی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کی ہے، اس نے صحابہ کی بھی گستاخی کی ہے، اس نے مکہ و مدینہ کی بھی گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ جو اسلام ہے اصل وہ تو میرے پاس ہے، باقی تو ساری نعوذ باللہ خشکی ہے۔ اس طرح کی غلیظ باتیں ان کی کتاب آپ اٹھائیں۔ تریاق القلوب اس میں لکھا ہے، ازالہ اوہام میں لکھا ہے، امامت البشرا میں لکھا ہے، الفضل اخبار میں لکھا ہے۔ چند ایک کتابوں کے میں نے نام لیے، حوالہ جات موجود ہیں، کتابیں علماء کے پاس موجود ہیں، سیب ہیں، الماریوں کی زینت ہیں اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو زمین کے اندر پھر جگہ دے دے تاکہ یہ فتنہ جو ابھرتا چلا جا رہا ہے یہ آئندہ سر اٹھانے کا نام نہ لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔